فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد اسلامی ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا تعارف تیز رفتار سفر فوری مواصلات اور برق رفتار تجارت کی بدولت جیسے جیسے مستقبل قریب تر ہوتا جاتا ہے ماضی کی تاریخ اتنی ہی دور دراز دکھائی دیتی ہے جیسے پیچھے سرکتی ہوئی کوئی اور ہی دنیا ہو۔ اگر ہم ایک ایسے دور پر نظر ڈالیں جدھر سیاسی منظرنامہ غیر متوقع طور پر تبدیل ہو رہا ہو، جہاں ایک جانب وسیع القلبی تو دوسری جانب تنگ نظری ہو، جہاں ترقی بہت سے لوگوں کے لیے بہتر معیار زندگی لاتی ہو، پھر بھی دنیا بیماری، غربت، بدلتی آب و ہوا، تشدد اور جبر جیسے سنگین مسائل کا شکار ہو، گو کہ یہ سب علامات ہمارے دور میں بھی ہیں۔ یہی بات 10ویں صدی عیسوی کے زمانے کے لیے بھی درست ہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی کے درمیانی موڑ پر عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک طرف وسطی امریکہ کی بااثر مایا تہذیب اور چین میں متمول تانگ خاندان روب زوال، تو دوسری طرف وائکنگز شمالی مغربی یورپ پر چڑھائی کر رہے تھے۔ ادھر بازنطینی سلطنت اپنی توسیع کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ 3 اسلامی خلافتوں کے وجود کے ساتھ مسلم تہذیب ترقی کے منازل طے کر رہی تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کی متحرک دنیا میں بحیرہ روم کے ساحلوں سے ایک شیعی اسماعیلی فاطمی خانوادہ ابھرا، جس نے متنوع مذہبی اور نسلی آبادیوں پر 2.5 صدیوں سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ اپنے عروج کے زمانے میں فاطمی سلطنت شمالی افریقہ میں بحر اوقیانوس کے ساحلوں سے لے کر مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر بھی شامل تھے۔ فاطمی سلطنت کے ائمہ علیہ السلام کے اختیار کو دور افتادہ ممالک جیسے کہ دور حاضر کے ایران، وسطی ایشیا، یمن اور ہندوستان میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ فاطمی حکومت قرون وسطیٰ کی مسلم دنیا کی ابتدائی پائیدار شیعہ خلافت کی ترجمان تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس حکومت کو پھلنے پھولنے کا عظیم موقع ملا۔ فاطمیوں کو جن بحرانوں کا سامنا رہا اور انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کیں، وہ آج بھی دلچسپی کا موضوع ہیں۔ بحیرہ روم کے جنوبی ساحل کے ساتھ جب فاطمی اپنا اقتدار قائم کر رہے تھے، تو وہ ایک ایسے علاقے میں قدم رکھ رہے تھے جو 1000 سال سے آباد تھا۔ اس طرح وہ فنکیا جیسی قدیم تہذیبوں کے وارث بن گئے، جس نے مشہور شہر کرتاجیہ کی بنیاد رکھی تھی اور جس کے قریب فاطمیوں نے اپنا پہلا دارالحکومت قائم کیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کے آس پاس عباسی اقتدار کمزور ہو رہا تھا۔ بحیرہ روم کا علاقہ احیاء نو کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ 762 عیسوی کے بعد سے عباسیوں نے اپنے ثقافتی مرکز بغداد سے باہر بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن 865 عیسوی میں منگولوں کے بغداد کے محاصرے سے لے کر 1258 تک خلافت عباسیہ کمزور ہوتی گئی۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تجارت کے راستے عراق اور شام سے منتقل ہو گئے۔ مصر اور افریقیہ کی جانب سے آنے والے قدیم تجارتی راستے پھر سے بحال ہوئے۔ نیز ہجرت اور لوگوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی بھی ہوئی، جس میں کئی تاجر، دستکار اور علماء شامل تھے۔ ان سب نے آئندہ صدی میں ان تجارتی راستوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ فاطمی عہد نے اسماعیلی افکار اور ادب میں ایک بھرپور فروغ دیکھا۔ اس ورثے کو ایران، شام، یمن اور ہندوستان کی بعد کی آنے والی اسماعیلی جماعتوں نے جاری رکھا۔ یہ جماعتیں جو اپنے ائمہ کا شجرہ نسب فاطمیوں میں تلاش کرتی ہیں، آج مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک میں بھی آباد ہیں۔ فاطمیوں کی تاریخ ان موجودہ اسماعیلی برادریوں کے لیے بھی ایک میراث ہے۔ حالیہ عشروں میں فاطمی دور کے مطالعے کو اچھا خاصا فروغ حاصل ہوا۔ اس کی وجہ اسماعیلی تاریخی روایات کے بہت سے متون، مواد اور ادبی ذرائع کی دریافت اور ساتھ ساتھ افریقیائی اور مصری تاریخ نویسی کی بڑھتی ہوئی علمی کاوشیں بھی ہیں۔ ان میں کچھ تحریریں اپنی اصل حالت میں باقی ہیں، جبکہ کئی دوسری تحریریں اقتباسات
اور نقول کے طور پر بعد کے آنے والے مورخین کی تحریروں میں محفوظ ہیں۔ ایوبی دور اور فاطمی سلطنت کے زوال کے سالوں میں مشہور فاطمی کتب خانوں کی تباہی نے لا تعداد تحریروں کو ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے فاطمیوں کی تاریخ کو اکثر ان لوگوں نے رقم کیا جو ان کے نظریاتی مخالف تھے۔ مسلم علاقوں میں بطور پہلی شیعی ریاست جس کی حکمرانی مسلم دنیا پر 2 صدیوں سے زائد عرصے تک جاری رہی، عباسی تاریخ نویسوں نے ان فاطمیوں کو متواتر منفی انداز میں پیش کیا، جو بعد ازاں مسلم تاریخ کا غالب بیانیہ بنا۔ البتہ 20ویں صدی کے دوران نسبتاً زیادہ معتبر حقائق ظاہر ہونے لگے، جن میں واقعات کی چھان بین کے ساتھ حقائق کو من گھڑت کہانیوں سے علیحدہ کر کے پیش کیا گیا۔ متعدد جدید محققین حالیہ برسوں میں اس تجزیے میں مصروف رہے ہیں، ممکنہ حد تک عینی شاہدین کی روایتوں پر انحصار کرتے ہوئے اس کتاب کی موجودہ اور آئندہ جلد عہد فاطمی کا حال بیان کرتی ہے۔ انہی علمی کاوشوں کی بنیاد پر اور ابتدائی ذرائع سے ممکنہ طور پر جو کچھ حاصل ہوا، ان پر انحصار کرتے ہوئے یہ کتاب اور اس کے بعد میں آنے والی کتابیں فاطمیوں کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ یہ پہلی جلد ابتدائی 4 ائمہ کا احوال پیش کرتی ہے، جس کا آغاز سن 909 عیسوی میں شمالی افریقہ میں ان کی حکومت کے قیام سے ہوا، اور پھر 969 میں مصر میں ان کے اقتدار کے قیام تک کے حالات کا جائزہ پیش کرتی ہے۔ دوسری کتاب مصر سے فاطمی حکمرانی بعد کے آنے والے ان ائمہ کے عہد کا ایک جائزہ ہے جو ان کے عروج و زوال کی 2 صدیوں پر محیط